جی میں یہ بول رہا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جو آپ لوگوں کا مطالبہ ہے، مطالبہ یہ ہے کہ جس پر جو جرم ہے، جس پہ جو جرم ہے، جو مجرم ہے، جس پر کوئی بھی کیس ہے، وہ آپ اس کو اریسٹ کریں، دن دہاڑے آ کے اریسٹ کریں، رات کی تاریکی میں نہیں آ جائے، آپ اس کو پاکستان کی عدالتوں میں پیش کریں۔ عدالتیں کس لیے بنی ہوئی ہے؟ عدالتیں ہمارے ججز ہمارے اتنے پیسے کیوں کھا رہے ہیں؟ تو انہی مسائل کے لیے تو کھا رہے ہیں۔ پھر رات کی تاریکی میں کسی کو اٹھا لو، 2 دن بعد 3 دن بعد پروسیس چل رہا ہے، عدالت میں ایک لڑکے کا کیس وہاں پہ فیک انکاؤنٹر میں شہید کر دیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے پھر غصہ تو کسی کو بھی ہوتا ہے۔ وہ جو عدالتوں سے آپ نے رجوع کیا؟ بالکل عدالتوں سے ہم نے ویسے تو امید نہیں ہے، لیکن ہم عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں، عدالتوں سے ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں انصاف دلا دو۔ باقی انصاف کے جو جتنے بھی دروازے تھے وہ سارے ہمارے لیے بند ہو چکے ہیں۔ تو ابھی نئی حکمت عملی کیا ہے؟ جب آپ کے یہاں پہ لوگ بھی گرفتار ہو گئے، 26 نمبر چنگی میں جو لوگ پہنچے تھے وہ بھی گرفتار ہو گئے، ابھی اگلی حکمت عملی کیا ہے آپ کی؟ ابھی نئی حکمت عملی تو کوئی بھی نئی حکمت عملی فی الحال نہیں ہے، کیونکہ لڑکے سارے رات کو یہاں سے گرفتار ہو چکے ہیں، اور جو مسنگ پرسنس کی فیملیز تھے وہ بھی اریسٹ ہو چکے ہیں۔ وہ یہاں پر 5 سے 6 فیملی آئے ہوئے تھے۔ اب جو بھی ان کا جو اگلا حکمت عملی ہوگا وہ ان کا ہوگا، ہمارا نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہے جو بلوچستان سے آئے ہوئے ہیں، وہ بھی اریسٹ ہے، وہ ان کا ہے۔ ابھی اگلا لائعمل ہمیں بھی پتہ نہیں کہ کیا ہے۔ ابھی کوئی اتنی بڑی لائعمل تو ہماری نہیں ہے۔ جو 25-26 دن سے یہ کیمپ لگا ہوا تھا وہ آپ لوگ کو سب کو پتا تھا، پریس کلب میں پرامن طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے، رات کو بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو پولیس نے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں وہ کون سا ادارہ ہے، کون سی شخصیت ہے جو آپ کو انصاف دلا سکتی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے ایسا، تو ہمیں تو نظر نہیں آتا ہے۔ اگر ہوتا تو آج ایسا نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس نہیں دلا سکتا تو اور کون دے سکتا ہے؟ ہمیں رات کو 11 بجے یہ مسئلہ ہوا ہے، ابھی تک کوئی بندہ یہاں پہ کوئی بڑا ہم نے نہیں دیکھا کہ یہاں پہ پہنچا یار آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہوا ہے کیا نہیں ہوا، سارے اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو کاکڑ صاحب ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ فوت ہو گیا کہ زندہ ہے۔ یہ اسلام آباد میں اتنے بڑے بڑے عمارتیں ہیں، آپ نے دیکھی ہوگی، یہ جتنے بھی گورنمنٹ کے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کشمیر ہاؤس ہے، بلوچستان ہاؤس ہے، پنجاب ہاؤس ہے یا پارلیمنٹ لارجز ہے، یہ سارے ہمارے پیٹ پاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہ ان پہ گیس کا بل ہے، نہ ان پہ بجلی کا بل ہے، اور مفت میں رہ رہے ہیں، لیکن اتنا خود کو تکلف انہوں نے نہیں کیا۔ یہ ہمارے بڑے بڑے لیڈر پولیس سے ڈرتے ہیں۔ اچھا، ایک آپ کی باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن کیا حکومت کا یہ بھی تو موقف ہو سکتا ہے کہ جو لوگ لاپتہ ہیں یا جن کا ابھی پتہ نہیں چل رہا، انہوں نے کوئی جرم کیا ہوگا؟ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں انہوں نے کس قسم کے جرائم کیے ہوں گے؟ یہ حکومت کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا، کیونکہ حکومت آپ کی انفارمیشن کیا ہے؟ میری انفارمیشن یہ ہے، تو حکومت جب بتا رہی ہے کہ اس کے اوپر جرم ہے تو جرم ہے تو بھائی آپ عدالت پہ پیش کرے، اریسٹ کرے، اس کو لے کر آئے، اس کا کیس چلائے، بات ختم۔ اس طرح کی تو پھر سسٹم نہیں چلے گا نا۔ خود بھائی جان ادھر پھینک دیا، اٹھا کے ہم نے باہر پھینک دیا۔ ابھی وہ کھانا کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے پھینک دیا ہے یہاں سے اٹھا کے، کیونکہ جو بلوچستان سے لوگ آئے تھے ان کے لیے، اور یہ کھانا پھینکا کیوں آپ نے؟ بس کیا کرنا تھا بھائی جان، ہمارے حال دل میں کیا حال گزر رہے ہیں اور ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے۔ ہم دوسرے ملک تھے نا، جو لڑکے انجرڈ تھے رات کے، جو شیلنگ میں پمز میں تھے یا پولی کلینک میں تھے، وہاں سے جا کے ان کو اریسٹ کیا گیا۔ اب کھانا اس حالت میں کون کھا سکے گا؟ اور یہ آغا خان جو روڈ ہے، رات کو یہاں پر شیلنگ ان پہ ہوا کہ پولیس نے یہ بہانہ بنا کے پرچہ درج کیا ہے کہ انہوں نے پتھراؤ کیا ہے۔ آغا خان روڈ پر کوئی پتھر کسی کو نظر آتا ہے وہاں پہ؟ یا اتنے سارے ویڈیوز بن گئے رات کو، کسی بھی ایسے لڑکے کا کوئی دکھا دے کسی نے کسی کو پتھر اٹھا کے مارا ہو؟ بلوچستان سے روانہ ہو کے جہاں تک آئے کسی کے ساتھ انہوں نے یہ ایسا کوئی نہیں کیا، جہاں پہ کوئی ان کا دشمن تو نہیں تھا انہوں نے ایسے کرنا تھا بھائی جان۔ یہ سوچنے والی بات ہے نا، ان کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے۔ سردی میں اور اس موسم میں کوئی اپنا گھر چھوڑ کے باہر جا سکتا ہے؟ مطالبات کیا ہے؟ آپ کا مطالبہ بنیادی طور پہ ہمارا کیا ہے؟ مطالبہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے اور ان کو اس طرح ظلم نہ کیا کریں، نہ اس طرح کے ظلم ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ ہمیں ہمارا جو بولنے پہ اصل میں بنیادی مطالبہ چاہیے کہ ہمارے بلوچستان کے جتنے بھی لوگ ہیں، پنجاب میں ہیں اور جتنے بھی ہیں جہاں جہاں بلوچ کے نام ہے، سرکار کو بلوچ کے نام میں ضد ہے۔ پہلی بار تو ہمیں ہمارے لوگوں کو گھروں میں آ کر اٹھایا جا رہے ہیں، ہمارے جو مجمع میں اکٹھے ہو رہے ہیں بلوچ لوگوں کو اٹھایا جا رہے ہیں کہ ایسے ہمارا یہ نظام دہشت گردی والا بند کرے، بلوچوں کے اوپر ہمیں انصاف دیا جائے جیسے پنجابی رہتے ہیں، جیسے دوسرے قوم رہتے ہیں۔
नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं कि बलोच नौजवान है यहाँ पे और इनके अंदर बड़ा गुस्सा है, गम है, बड़ा दुख है इनके अंदर। आज जिस तरह अभी हमने आपको दिखाया कि इन्होंने खाना तैयार कर रखा था अपने लोगों के लिए, लेकिन वो खाना इन्होंने फेंक दिया। मैंने इनसे पूछा कि आपने खाना क्यों फेंका, तो उन्होंने कहा कि इन हालात में खाना हलक से कहाँ उतरता है, इसलिए हमने वो खाना फेंक दिया। अब तक की जो सूरत हाल है हमने उससे आपको आगाह किया है। इन लोगों ने आज गुज़िश्ता रात बाकी मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ। रात से मीडिया बोल रहा है कि वज़ीर आज़म बलूचिस्तान से है, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा बलूचिस्तान से है, वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान से था, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी बलूचिस्तान से है। मैं पाकिस्तान की मीडिया से ये गुजारिश करता हूँ कि बलोच का नाम इन्हें मत दो। कम से कम अगर ये बलोच होते, कम से कम मुखलिस तो होते। बलोच तो अलग है, वो दूर की बात है। इंसानियत पहले, सबसे पहले इंसानियत आता है, इंसान नहीं है। अनवारुल्लाह काकड़ पता नहीं कहाँ सोया हुआ है, कल रात से जो कुछ हो रहा है उसको तो पता ही नहीं है। और हम लगे हुए कश्मीर बचा लो, फ़लस्तीन बचा लो, कश्मीर बचा लो, फ़लस्तीन बचा लो, लेकिन पाकिस्तान में जिसको जलना है जलने दो। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि बड़ा दुख है इनके दिल में, गुस्सा है बहुत ज़्यादा। ये ठीक कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म निगरान जो है अनवारुल्लाह काकड़, उनका ताल्लुक है बलूचिस्तान से है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस काजी फैज़ ईसा का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान से है। हाल ही में जिस वज़ीर दाखिला ने इस्तीफ़ा दिया है वो बलूचिस्तान से थे, लेकिन इनका कहना है कि उन्होंने बलूचिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, बलोचों के मसाइल के लिए कुछ नहीं किया, ये इनका मानना है। तो मैंने जिस तरह किया आपसे कि अब तक की जो सूरत हाल थी हमने आपको उससे बाखबर किया है। अब देखते हैं कि इनके जो लोग आज जो गिरफ्तार हुए हैं और इससे पहले जो लोग लापता हुए थे, उनकी रिहाई के लिए हुकूमत वक्त जो है वो क्या कर